خبردار، دعا میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو آپ کو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کی پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں ہوں عمران، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ چینل گاڈ از لو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، دعا ایک ایسا مقدس ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا کا حصہ بنتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کے مطابق دعا کرتے وقت کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ غلطیاں ہماری دعاؤں کے اثر کو کم کر سکتی ہیں یا مکمل طور پر بے فائدہ کر سکتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان 7 غلطیوں کے بارے میں جو ہمیں دعا کے دوران ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، دعا میں دکھاوا کرنا۔ سب سے پہلی غلطی یہی ہے کہ دعا میں دکھاوا کرنا۔ بائبل مقدس میں متی 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک پرسنل اور دیانتدارانہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کی کوئی روحانی حقیقت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، بغیر ایمان کے ساتھ دعا کرنا۔ دوسری غلطی ہے کہ بنا ایمان کے دعا کرنا۔ یعقوب 6 باب اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، مگر ایمان کے ساتھ مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ دوستو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم شک کرتے ہیں تو ہماری دعائیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، معاف نہ کرنے والا دل۔ متی 11 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ دوستو، اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی تلخی یا کڑواہٹ ہے تو دعا سے پہلے ہمیں اسے معاف کرنا چاہیے، کیونکہ معاف نہ کرنے والا دل ہماری دعا میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 4، روحانی فخر۔ لوکا 18 باب اور اس کی 9 سے 14 آیت میں ایک فریسی اور محصول لینے والے کی کہانی ہے۔ فریسی نے فخر سے دعا کی، جبکہ محصول لینے والے نے شائستگی سے، اور یسوع نے کہا کہ خدا نے ٹیکس لینے والے کو راست باز ٹھہرایا، نہ کہ فریسی کو۔ یسوع کے پیارو، یاد رکھو، دعا میں عاجزی بہت ضروری ہے۔ روحانی غرور ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 5، خدا کی مرضی کے خلاف دعا کرنا۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور ہمیں جو اس کے ساتھ دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگے تو وہ ہماری سنتا ہے، اور یہی وہ اعتماد ہے جو ہمیں اس پر ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ خدا کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ہماری دعا بس اپنے مطلب کے لیے ہے یا اس کے منصوبے کے خلاف ہے تو یاد رکھیے وہ پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 6، بے قاعدگی اور لگن کی کمی۔ پہلا تسلنیکیو اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ دوستو، دعا باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے، نہ کہ پریشانی کے وقت۔ اگر ہم صرف خاص مواقع پر یا صرف مصیبت کے وقت ہی دعا کرتے ہیں تو پیارے دوستو، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دعا ہمیشہ باقاعدگی اور لگن ہی سے کرنی چاہیے۔ نمبر 7، اپنے الفاظ پر توجہ نہ دینا۔ 7ویں اور آخری غلطی یہ ہے کہ جب آپ اپنے الفاظ پر توجہ نہیں دیتے۔ متی 6 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ دوستو، جب بھی آپ دعا کرتے ہو تو دوسروں کی طرح فضول باتیں مت کیا کرو، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت بولنے سے ان کی بات سنی جائے گی۔ ہمارے الفاظ جو ہم دعا میں ادا کرتے ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمیں دعا کو رسمی طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ سچے دل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ 7 غلطیاں جو ہمیں دعا کرتے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، دعا کا مقصد ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کا مقصد خدا کے ساتھ سچے دل سے رابطہ کرنا ہے۔ جب ہم ان غلطیوں سے بچتے ہیں تو ہماری دعائیں زیادہ مؤثر اور روحانی طور پر
فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا، خداوند آپ سب کو باقاعدگی سے دعا کرنے والا اور خداوند کے حکم کے مطابق، خداوند کے کلام کے مطابق دعا کرنے والا بنائے۔ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کسی جگہ پر کہیں بھی جھکنے نہ دے، ہمیشہ ذلت سے بچائے اور عزت عطا کرے۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے